السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بخشش کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا تلقوا، اور نہ ڈالو تم، بِأَیْدِیکم، اپنے ہاتھ، الی التہلکۃ، ہلاکت کی طرف، وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین، یحب دوست رکھتا ہے، محسنین نیکی کرنے والوں کو۔ اس سے پہلی آیت میں قتال فی سبیل اللہ کا حکم ہے، یہ آیت بھی اسی حکم کی تکمیل ہے، یعنی جہاد میں اور اس کی تیاری میں خرچ کرتے رہو اور اس میں کوتاہی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کیونکہ اس صورت میں کفار تم پر غالب آ جائیں گے، جو سراسر ہلاکت ہے۔ اسلم تجیبی کہتے ہیں کہ ہم مدینہ روم قسطنطنیہ میں تھے، انہوں نے ہمارے مقابلے کے لیے رومیوں کی ایک بہت بڑی جماعت نکالی، ان کے مقابلے میں اتنا ہی یا ان سے زیادہ مسلمان نکلے۔ اہل مصر پر عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جماعت پر فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے۔ مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے رومیوں کی صف پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ ان میں داخل ہو گیا۔ لوگ چیخ اٹھے اور کہنے لگے، سبحان اللہ، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا، تم آیت کا یہ مطلب سمجھتے ہو؟ حالانکہ یہ تو ہم انصار کی جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی اور اس کی مددگار بہت ہو گئے، تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپا کر دوسروں سے کہا کہ ہمارے اموال یعنی کھیت اور باغات وغیرہ ضائع ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی ہے اور اس کے مددگار بہت ہو گئے ہیں، چنانچہ ہم اگر اپنے اموال میں ٹھہر جائیں اور جو ضائع ہو گئے انہیں درست کر لیں تو بہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری بات کی تردید کرتے ہوئے یہ آیت اتاری ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 190۔ تو ہلاکت ہمارے اپنے اموال میں ٹھہر جانا ہے، انہیں درست کرنا اور جنگ کو چھوڑ دینا تھا۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں ہی نکلے رہے، یہاں تک کہ روم کی سرزمین میں دفن ہوئے۔ ترمذی التفسیر، باب من سورۃ البقرہ، حدیث نمبر 2982۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت نفقہ کے بارے میں اتری۔ بخاری قبل حدیث نمبر 3517۔ ابو اسحاق سبی کہتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اگر آدمی مشرکین پر حملہ کر دے تو کیا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، یعنی کہ آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ فقاتل فی سبیل اللہ سے لے کے لا تکلف الا نفسک، بس اللہ کے راستے میں جنگ کر، تجھے تیری ذات کے سوا کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس آیت کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ جب کسی اکیلے فدائی مسلم کے حملے سے دشمن کو نقصان پہنچنے کی امید ہو، یا اہل اسلام کی شجاعت سے کفار کے حوصلے پست کرنا مقصود ہو، یا شہادت پیش کیے بغیر دشمن کو نقصان پہنچانا ممکن نہ ہو، تو فدائی حملے بالکل درست ہیں۔ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ جہاد چھوڑ کر کاروبار میں مصروف ہو جانا اصل ہلاکت ہے۔ تاریخ اسلام میں غزوہ بدر میں ابو جہل کے قاتل معوذ اور معاذ، غزوہ خیبر میں ابو رافع یہودی کے قاتل عبداللہ بن عتیق، مدینہ میں کعب بن اشرف کے قاتل محمد بن مسلمہ، خالد بن سفیان کے قاتل عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاروائیاں، حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام کی موت پر بیعت، جنگ جسر میں ابو عبید سقفی کے ہاتھی پر حملہ کرتے ہوئے شہادت، جنگ یمامہ میں براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھیوں سے کہنا کہ مجھے ڈھال پر بٹھا کر ڈھال کو نیزوں کے ساتھ بلند کر کے باغ کے اندر پھینک دو، اور وہاں جا کر 80 زخم کھا کر بھی دروازہ کھول کر مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کرنا، یہ سب اسی حوالے سے ہے۔ بیکی حدیث نمبر 18379۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے تیار کردہ فدائی جنہوں نے صلیبیوں کی کمر توڑ دی۔
الغرض بے شمار واقعات اس کے لیے شاہد ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی ہلاکت اور ذلت کا باعث یہی ہے کہ انہوں نے جہاد کی تیاری میں خرچ کرنے اور کفار سے لڑنے کے بجائے عیش و عشرت اور جان بچانے کو ترجیح دی، تو کفار کے ہاتھوں نہ ان کی جانیں محفوظ رہیں، نہ مال اور نہ حصے۔ اب بھی اگر اسلام کی آبرو کچھ باقی ہے تو جان قربان کرنے والے ان مجاہدین کے ذریعے سے جن سے دنیائے کفر کے دل دہلتے ہیں۔